سامعین محترم و مکرم، شیطان ہر انسان کو ایک مختلف اور الگ طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ آدمی گناہوں کی طرف مائل ہونے والا ہے، یہ آدمی زنا کی طرف مائل ہونے والا ہے، یہ آدمی شراب کی طرف مائل ہونے والا ہے، یہ آدمی غیبت کی طرف مائل ہونے والا ہے، یہ آدمی جھوٹ کی طرف مائل ہونے والا ہے، تو جو آدمی جس گناہ کی طرف مائل ہونے والا ہوتا ہے، شیطان اس انسان کو اسی گناہ میں لگا دیتا ہے۔ اور جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے اور کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو شیطان یا تو ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے، اس میں ریاکاری پیدا کرتا ہے، دکھلاوا پیدا کرتا ہے، اور عمل میں ریاکاری آ جانا، دکھلاوا آ جانا، یہ اس قدر برا عمل ہے جس کو حدیث پاک میں کہا گیا الاشراک باللہ، کہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، تو یہ آدمی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور ایسا آدمی جس نے دنیا میں ریاکاری کی، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، دکھلاوے کے لیے زکوٰۃ دی، دکھلاوے کے لیے حج کیا، دکھلاوے کے لیے عمرہ کیا، دکھلاوے کے لیے صدقات و خیرات کی، جب ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جا، جن لوگوں کو اپنے عمل دکھایا کرتا تھا، جن لوگوں کو اپنی نماز دکھلایا کرتا تھا، جن لوگوں کو اپنے صدقات و خیرات دکھلایا کرتا تھا، جن لوگوں کو اپنے حج اور عمرے دکھلایا کرتا تھا، جا ان سے جا کر اپنا ثواب لے، جا ان سے جا کر اپنا بدلہ لے۔ تو میرے لیے عمل نہیں کرتا تھا، تو میری رضا کے لیے عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے آج کے دن یہاں تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ریاکاری کرنے والے سے فرمائیں گے کہ یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں، تو دنیا میں جتنے بھی نیک عمل کیے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو دکھلاوا ایک بہت برا عمل ہے۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی نیک ہو تو اسے دکھلاوا میں مبتلا کر دے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اس نیک آدمی میں شیطان تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ نیک آدمی دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، دوسروں کو برا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا نیک، عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی گناہگار کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ دو آدمی تھے، اور ان میں سے ایک جو تھا وہ بڑا نیک تھا اور ایک گناہگار تھا۔ تو جو نیک تھا وہ گناہگار سے کہتا تھا کہ تو نیک عمل کیا کر، تو وہ گناہگار جواب میں کہتا تھا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ تو وہ نیک آدمی جواب میں کہتا تھا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحیں قبض کی، جب ان پر موت واقع ہو گئی، تو پھر دونوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نیک آدمی، تیرے پاس اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ تو اس شخص کو کہتا تھا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو کہتا تھا اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا، تیرے پاس اس بات کی کیا دلیل تھی؟ تو وہ نیک آدمی خاموش ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے گناہگار بندے، جا، میں نے تجھے معاف کیا، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نیک آدمی کو جہنم میں داخل کر۔ تو یعنی کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، چاہے کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں کیا پتا کہ وہ گناہگار آگے جا کر نیک اعمال اختیار کر لے، وہ گناہگار آگے جا کر عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ ہم اس بات کو نہیں جانتے، اس لیے کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو،
اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔